وسلم کا جو حدیث کے صحیح ترین مجموعے سمجھے جاتے ہیں ان کے متعلق بھی متبعین حدیث کے دوسرے گروہ کی یہ کیفیت ہے تو باقی مجموعوں میں اختلافات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجموعوں کی تعداد 50 کے قریب بتائی ہے اور یہ ان سب میں صحیح اور غیر صحیح کا اختلاف مانتے ہیں. یہ ہے حالت احادیث کے موجودہ مجموعوں کی. لیکن اس کے باوجود اقوال و اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجموعہ ایسا بھی ہے جس کے کسی ایک لفظ میں بھی کسی مسلمان کو خواہ سنی ہو یا شیعہ، حنفی ہو یا اہل حدیث، مولانا محمد اسماعیل صاحب ہوں یا مودودی صاحب، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اس مجموعہ میں اس قسم کے اقوال بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ مجموعہ میرے پاس موجود ہے. میں آج کی نشست میں اس میں سے کچھ اقوال پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس خطاب کے خاتمہ پر میں اس مجموعہ کی زیارت بھی آپ حضرات کو کرا دوں گا. قلت وقت کے پیش نظر میں ان اقوال کا صرف اردو ترجمہ اور ان کا مفہوم پیش خدمت کروں گا. متن بعد میں آپ حضرات خود دیکھ لیجیے گا. واللہ المستعان، علیہ توکلت و الیہ انیب. سب سے پہلے خدا کے تصور کے متعلق بات سنیے. دین کی بنیاد ایمان خداوندی پر ہے، لیکن خدا پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ خدا کے متعلق جس قسم کا جی چاہے تصور قائم کر لیا جائے اور اسے خدا پر ایمان قرار دے دیا جائے. خدا پر ایمان کے معنی ہے خدا کا صحیح تصور. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان اقوام و افراد کو بھی خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جو خدا کے منکر نہیں، اسے مانتے ہیں. ان لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دینے سے مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کا صحیح تصور اپنے سامنے رکھیں. اس اعتبار سے میں سب سے پہلے خدا کے اس تصور کو پیش کرتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس سلسلے میں پہلے کائناتی خدا کو سامنے لایا گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 مراحل میں پیدا کیا؟ تم غیر خدائی قوتوں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہو، حالانکہ وہ خدا جملہ کائنات کا نشو و نما دینے والا ہے. فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر زمین کی گردش کو خدا ثابت کر دے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تمہارے ہاں ہمیشہ رات ہی رات رہے، دن نہ چڑھے، یا دوسری طرف دن ہی رہے رات چڑھے ہی نہیں، تو وہ کون ہے جو زمین کے اس سکون کو مبدل حرکت کر کے سلسلہ لیل و نہار کو جاری کر سکے؟ یہ اس کی رحمت ہے جو اس نے اس سلسلہ کو یوں قائم کیا ہے کہ تمہارے لیے کام اور آرام کے وقت سے باری باری آتے رہتے ہیں. پھر فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ خدا کے سوا وہ کون ہے جو تمہیں دہر دار کے تعین کے آستوں کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب خدا ہی کا ہے اور اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. ارشاد ہوا مجھے بتاؤ
کہ وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اسباب رزق کس سے پیدا اور مہیا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری سماعت و بصارت پر پورا پورا اقتدار رکھتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کا قانون تخلیق بے جان مادہ سے زندگی کی نمود کرتا اور زندہ اجسام کے عناصر کو ہر عام طلب کر کے ان کی جگہ جدید سالمات وجود میں لاتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس عظیم سلسلہ کائنات میں تدبیر امور کرتا ہے؟ یہ ہے تمہارا رب جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، لیکن تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم ایسی کھلی ہوئی حقیقت کے بعد جس کا تمہیں خود اعتراف ہے غلط راستے پر چل نکلتے ہو۔ اس خدا نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا کی تھی اور اب وہ اسے مختلف گرد سے دے کر سنوارتا چلا جاتا ہے۔ کیا اس تمام نظم و نسق میں کسی اور کا قانون شریک و فہیم ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا پر ایمان رکھنے کے مدعی ہو، تمہیں یہ تو تسلیم ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے۔ وہی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے کو نشو نما دیتا ہے اور اس کا مرکزی کنٹرول بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر شے کا محافظ ہے، لیکن اسے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اتنا کچھ تو تم مانتے ہو، لیکن اس کے بعد یہ کیوں نہیں مانتے کہ جس طرح کائنات کی ہر شے اس کے قوانین کی اطاعت کرتی ہے کہ میں بھی اس کے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس مقام پر آ کر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی بات ہے جس سے تم اس معاملہ میں دھوکہ کھا جاتے ہو؟ دیا ذرا سوچو کہ اگر کائنات پر خدا کا نظام نشو و نما محیط نہ ہوتا، وہ نظام جو ہر شے کے سامان پرورش بھی مہیا ہم پہنچاتا ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے، تو زندگی کے خطرات سے تمہیں کون بچا سکتا تھا؟ یاد رکھو، اس کے سوا تمہارا کوئی حامی ناصر نہیں، یہی تمہیں سامان و جیس عطا کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد انسان کی اپنی دنیا کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد ہوا، خارجی کائنات کے بعد تم خود اپنی طرف آؤ اور مجھے بتاؤ کہ اگر خدا تمہاری سماعت و بصارت اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت فرض کر لے تو وہ کون ہے جو تمہیں یہ قوتیں اور صلاحیتیں واپس دلا دے یا اس تباہی سے تمہیں محفوظ کر لے؟ یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، خدا مالک الملک ہے، خدائی اور کبریائی کی اقتدارات صرف اسی کو حاصل ہیں۔ قوموں کی حکومت و خدمت، عروج و زوال، عزت و ذلت کے فیصلے سب اس کے متعین فرمیدہ قوانین مشیت کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ وہ خاطر السماوات والارض ہے، وہ عالم الغیب والشہادت ہے۔ تمام اختلافی امور میں قول و فیصل اسی کا قانون ہے۔ تم کسی بات کو اپنے دل میں چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، اسے سب کا علم ہوتا ہے۔ رزق کی بست و کتاب بھی اسی کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ جو ان قوانین کا ابتدا کرتا ہے اسے رزق کی اقتصاد حاصل ہو جاتی ہے، جو ان کے خلاف چلتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، کائنات کا ہر حادثہ اسی کے قوانین کے مطابق رونما ہوتا ہے اور انسانی زندگی میں رنج راحت بھی اسی کے قوانین کے مطابق حاصل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسے بھی سن رکھو
کہ جغرافیائی